تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے حوالے سے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کم ذات کے جو ہندو ہیں ان کے ٹورڈز بھی بہت زیادہ نفرت ہے، جو کرسچن وہاں پہ ہیں ان کے خلاف بھی بہت زیادہ نفرت ہے، جلایا بھی جاتا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف یہ ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا۔ اور ابھی جو نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے، جب بھی ان کی الیکشن کیمپین بھی ہوتی ہے تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے نفرت کو بیچو، مسلمانوں سے نفرت کرنی ہے، ساتھ میں پاکستان سے نفرت کو بھی جتنا وہ بڑھاوا دیں گے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ووٹ اسی میں ملے گا۔ اور اب تو صورتحال ایسی ہے کہ وہاں کے وہ اداکار، وہ لیجنڈری لیونگ لیجنڈ اداکار جو کہ وہاں کام کرتے ہیں، اب وہ بھی اس بات پر مبہم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جیسے ہم نے نصیر الدین شاہ صاحب کا بیان دیکھا کہ بھی آیا ہے۔ جی، حالانکہ کتنے سیزنڈ ایکٹر ہیں، اور وہاں پر دیکھیں جب آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور وہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ذبح حالی کی طرف آپ جا رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک خوف بھی ہے کہ آپ بولیں گے تو آپ کے خلاف نہ صرف حکومتی سطح پر کارروائی ہوگی، بلکہ آپ کو کسی بھی جگہ صرف مسلمان ہونے کا نام دے کر آپ کی تمام خدمات کو، جو آپ کا 40-50 سال کا کریئر ہے، اس کو ایک سائڈ پر رکھ کے ان کو فراموش کر کے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود سچویشن ایسی ہے کہ اب لوگ دب دب کے بھی جواب دینے پر تل گئے ہیں۔ اور مدیحہ، کیا اس سے بڑھ کے کیا ثبوت ہوگا کہ جو بچر آف گجرات کسے کہا جاتا ہے؟ نریندر مودی کو۔ مسلمانوں کے، ہزاروں مسلمانوں کے کا ذمہ دار کون ہے؟ نریندر مودی، وہ شخص جس کو وزیر اعظم بننے کے بعد کہا جا رہا تھا کہ امریکہ جانے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، اب امریکہ کا سب سے بڑا دوست بھی ہے اور میڈ ان انڈیا۔ بالکل جی، مطلب یہ باقی بھی مسلم ممالک کو دیکھنا چاہیے کہ ایگزیکٹلی کیا وہاں پہ صورتحال، اور ساتھ میں جیسے نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اور کیونکہ مسلمان اگر دیکھا جائے تو بھارت میں 20 کروڑ کی تعداد میں موجود ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں بھارت میں مسلمان موجود ہیں۔ انہوں نے کہا اگر کچھ ایسا ہوا تو خانہ جنگی کی طرف بھی جانے کا امکان ہے۔ کیا کہ انہوں نے آپ کو سنواتے ہیں۔ What is happening here, concerted attempt to make Muslims feel insecure. There is definitely an attempt to make us scared. What I am concerned about is what would become of my children. Cow's death have more importance than the death of a police inspector. And I wonder if these people know talking about, because what they're calling for is a full-scale civil war. 200 million of us are not going to get wiped out that easily. 200 million of us are going to fight back. If any such movement begins, it's going to be met with a massive resistance and a massive amount of anger. We have a leader who keeps silent in the face of such provocation, a person who says he has no problems against any religion, at the same time find the time to run down, to issue a dog whistle about the Muslims. They are in the process of being reduced to second-class citizens. It's happening in every field. If it comes to the crunch, we will fight back. You have senior leaders openly saying Hindus and Muslims cannot live together, Shamshan or Qabristan. The BJP has hit upon the most effective way of dividing and ruling. Churches being vandalized, mosques being vandalized. You can just imagine what would happen if someone attempted to do a similar thing to a temple. I don't think justice would be delayed. Nothing happens to these people who vandalize other places of worship. We will fight back. یہ کہنا تھا نصیر الدین شاہ کا۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ بڑے اداکار، وہ بڑے لیجنڈ تھے جن کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کیونکہ بہت زیادہ ہی کنزرویٹو مسلمز ہیں، نہیں تھے ویری لبرل مسلمز، یہ بھی تھریٹ فیل کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا سیکرٹ گیمز ہی انہی کی اپنی بنائی ہوئی بڑی مشہور جو OTT پہ نیٹ سیریز تھی ایک، اس میں ایک مسلم کا کیریکٹر ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو مشکلات ہیں کہ وہ کسی بھی اچھی جگہ پہ نہ وہ گھر خرید سکتا ہے، نہ اس کو کوئی اچھا مقام مل سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کا تو ویسے بھی جو میڈیا ہے، ان کی جو چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے ان کے فلمز ہوں، ان کے ڈراماز ہوں، وہ تو آلریڈی پراپر طریقے سے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، نفرت اس سے بیچی جاتی ہے۔ اس پہ جب یہ کسی طریقے سے اعتراف کر رہے ہیں تو اصل میں کیا صورتحال؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اونلی دس از جسٹ دی ٹپ آف این آئس برگ، یہ صرف ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، حقیقت اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہما بقائی صاحبہ، اور آبویسلی یہ جو چل رہا ہے یہ کب تک چلتا رہے گا، کیونکہ ان مظالم کا سلسلہ جو ہے وہ دہلی سے ہوتا ہوتا کشمیر تک پہنچا اور اب پورے بھارت میں پھیلتا جا رہا ہے۔ تو ہما بقائی صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ یہ جو بھارتی انتہا پسندی ہے، اس کے خلاف ویسے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر جگہ سے آوازیں اٹھ رہی تھی، اب بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، اور نصیر الدین شاہ صاحب نے تنگ آ کر
وہ کہا جاتا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، تو انہوں نے خانہ جنگی کا اندیا دے دیا ہے. تو کیسی صورتحال آپ کو دیکھ رہی ہے اس وقت انڈیا کی؟ میں تو تواتر کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سلپری سلوپ پر ہے، اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہاں کا آئین ہو، چاہے سیکولرزم ہو، چاہے وہاں کی جمہوریت ہو، ان تمام چیزوں کو آپ سمجھیے کہ جو مودی کا طرز حکومت ہے وہ دفن کر رہا ہے. اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ تو چشم پوشی کرتی ہے اپنے مفادات کی وجہ سے، لیکن یہ جو کچھ اس وقت مودی کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس سے تو انڈیا کا اپنا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور میرے خیال ہے کہ اب اس حوالے سے انڈیا کے اندر سے آواز آ رہی ہے، جو سین انڈیا ہے، جو تھنکنگ انڈیا ہے، چاہے وہ فنکار ہوں، چاہے وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوں، یا وہ کامنٹیٹرز ہوں جو مودی کے ظلم کی پہنچ سے باہر ہیں، وہ بالکل واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روک لگنی چاہیے، ورنہ تباہ ہو جائے گا انڈیا کا کانسٹیٹیوشنلزم. اور یہ بات اب محدود نہیں رہی ہے مسلمانوں تک یا کشمیر تک. اب جب کرسمس ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کرسچنس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا گیا، اور جو اوور آل ایک ہیٹ کی پولیٹکس ہے اور اس کی پیٹرنیج ہے ریاست کی. مطلب ایسے کچھ ایلیمنٹس ہر ریاست میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ریاست ان کو پیٹرنائز کرنے لگے، ان رویوں کو بڑھاوا دینے لگے، ان کو انکریج کرنے لگے، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ انڈیا میں وہ لمحہ فکریہ آ گیا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ انڈیا میں وہ لمحہ فکریہ آ گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ پہلے مسلمانوں کو تو ہمیشہ سے وہاں پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اب وہاں پہ نہ صرف کرسچن جبکہ دوسری جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاموش ہے اور دنیا بھی آبزرو کر رہی ہے، لیکن جب مسلمانوں کو ایسے مارا جاتا ہے اس میں OIC کی معنی خیز جو خاموشی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ انڈیا ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، اور اس وقت جو سیکیورٹی میٹرکس ہے بالخصوص ساؤتھ ایشیا کا اور ایشیا کا، جہاں چائنا ایک طاقت کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے اور امریکہ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس کے روابط انڈیا کے ساتھ اور مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا وہ انڈیا کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے. تو یہاں تو یہ بات ہے جو اس کی وجہ سے انڈیا کی اس طرح سے اس پہ روک نہیں لگائی جا رہی جس طرح سے روک لگانی چاہیے. لیکن سوال اس سے بڑا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا تھنکنگ انڈیا جو ایک اتنا بڑا ملک ہے وہ مودی کو اور ان کی جو RSS ہے ان کو اجازت دے گا انڈیا کو تباہ کرنے کا؟ کیونکہ اس وقت لٹرلی میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ جو آئین ریاست ہے، ایک سیکولرزم اس کی پہچان ہے، وہ تباہ ہو رہی ہے. تو خطے کا امن تو خطرے میں ہے ہی، گلوبل شیمنگ تو انڈیا کی ہو ہی رہی ہے، لیکن اگر ان رویوں کو روکا نہیں گیا تو انڈیا کا اپنا ایسا نقصان ہوگا جو پھر پورا نہیں ہو سکے گا. اور جیسے کہ نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ ایک اتنی بڑی اقلیت کے ساتھ اتنا ظلم کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گی، اور پھر خانہ جنگی کا خدشہ ہوگا. اور جو اب خانہ جنگی جو ہے وہ ریل ہو جائے گی. آپ املاک نہیں خرید سکتے، آپ نوکری نہیں کر سکتے، آپ من پسند کھانا نہیں کھا سکتے، آپ عبادت نہیں کر سکتے، آپ کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو آپ مجھے بتائیے کہ کب تک کمیونٹیز نہیں کھڑی ہوں گی. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ سکھ، عیسائی اور مسلمان جڑ رہے ہیں اس ہندو ایکسٹریمزم کے خلاف. اچھا، یہ تو آپ نے فرما دیا. ذرا یہ اندر سے خانہ جنگی کی آوازیں تو اٹھ رہی ہیں، مسلمان بھی تنگ آ چکے ہیں، دیگر اقلیتوں کا بھی برا حال ہے. یہ جو سلوک ہے اس پر کیا عالمی سطح پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رد عمل آ سکتا ہے، یا پھر وہی ٹریڈ کی جو مسائل ہیں، جو وہ مجبوریاں ہیں، وہ سب کے پاؤں میں بیڑیاں بن جائیں گی اور سب بھارتی مظالم پر خاموش بنے بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیے، ریاستی لیول پر تو آپ کو خاموشی نظر آتی ہے، چشم پوشی بھی نظر آتی ہے، لیکن جو سول سوسائٹی ہے یا جو انڈین ڈائسپورا ہے وہ جہاں مودی جاتے ہیں اب ان کو شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے. لوگ نکلتے ہیں اور جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کے خلاف مظاہرے بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. اسی طرح جو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی یورپ میں ہوں یا یونائٹڈ نیشنز کی انڈیپینڈنٹ انٹیٹیز ہوں، وہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. تو جیسے میں نے گزارش کی کہ مودی سرکار کی وجہ سے ہندوستان کو گلوبل شیمنگ کا سامنا ہے،
اور یہ بیگیج ان کے ساتھ رہے گا اگر انڈیا نے کورس کریکشن نہیں کی. اور اسی لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا میں سوچ رکھنے والے فہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں جس پہ میں بات ختم بھی کروں گی کہ انڈیا کو بیڑی انڈیا ڈالے گا. صحیح کہ بہت شکریہ جی. تجزیہ کار ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. لیکن وہی والی بات نا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ OIC ممالک ہمارے جو اسٹرانگ مسلم کنٹریز ہیں جس طریقے سے ان کی بھی خاموشی مسلسل اس تمام تر معاملے میں برقرار ہے, پھر وہ اپنے ٹریڈ ٹائز کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کیونکہ ان کے فائنینشیل ٹائز اسٹرانگ ہو رہے ہیں. یاد نہیں ہے وہ کیسے کیسے میڈلز دیے گئے تھے اس وقت جی جو سعودی عربیہ کی جانب سے, اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی وہاں پہ جو ایک دم چینج ایک آ رہی ہے, وہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے, تو وہاں پہ مطلب وی ور ایکسپیکٹنگ ہو سکتا ہے پاکستان سے بھی کوئی سٹارز ہیں لیکن وہاں سے سٹارز بھی انڈیا سے جا رہے ہیں. دین آف کورس مطلب آپ کیسے بھول سکتے ہیں امریکہ میں کمالا ہیرس بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ, مطلب بائیڈن از ناٹ ویل. بہت ساری جگہوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمالا ہیرس جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں ان کا, تو وہ ان کے جو انڈیا کے ساتھ اسٹرانگ ٹائز بیکاز آف کورس وہ ویسے تو خود کو جمیکن کہتی ہیں بٹ شی از این انڈین. ان کی تمام تر آپ ان کی کبھی ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا انفلوئنس ہے, ان کی کیا ہسٹری ہے, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اور یہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں پھر اسٹرانگ الائز میں آپ دیکھ لیں نا, ابھی پچھلے دنوں ہم نے کتنا سفر کیا کرکٹ کو لے کے, ہم کیوں بھول جاتے ہیں اس چیز کو بھی. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جی چاہے وہ انٹرنیشنل شیمنگ کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے بٹ اسٹل جو دوسرے کنٹریز ہیں اسپیسیفکلی مسلم کنٹریز سپورٹ کرتے ہیں بیکاز معاملہ ہے جناب پاکستان کی دوسرے ممالک کے ساتھ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اور انڈیا کی جو ٹریڈ ہے دیٹ از ورتھ بلینز آف ڈالرز. اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ چائنا اور انڈیا کے تعلقات پر بھی یہ کسی حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے بیکاز بڑا کام کیا ہے جی انڈیا نے, اور انڈیا نے بڑا قریب لانے کے لیے, اور اب ان کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ اربوں ڈالرز تک جا چکی ہے جو کہ ایک عرصہ پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی, چند ارب ڈالر تھی. اب تو معاملہ ہی الگ ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.